ہاں، جب اللہ کی ذات عالی سے صحیح تعلق نصیب ہوتا ہے تو اللہ اسے ایسی مقبولیت عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مشائخ بھی اپنے لیے دعا کروانے ان کی خدمت میں جاتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ قابلیت اللہ کے ہاں شرط نہیں، قابلیت والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قابلیت ہو اور مقبولیت ہو وہ تو بہت اونچی بات ہے۔ تو اپنی قابلیت پہ ناز، اپنی صلاحیت پہ ناز، تکبر، یہ انسان کو گرا دیتا ہے، اور اللہ عاجزی اور تواضع کرنے والوں کو مقبولیت نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقبولیت شرط ہے، مقبولیت شرط ہے۔ جب مقبولیت ہوتی ہے تو اللہ ان کے اندر قابلیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کے اندر کیا کچھ نہیں تھا، عبادت کی صفات بھی تھی، علم کی صفت بھی تھی، عبادت کر کر کے فرشتوں جیسا بن گیا تھا، لیکن مقبولیت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ تکبر کر گیا تھا کہ یہ جو میری صلاحیت، میرے اندر اوصاف ہیں، یہ میرے ذاتی ہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ آگے سے دلائل شروع ہو گئے۔ تو جب آگے سے دلائل شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہمیں دلائل نہیں دینے چاہیے، ہمیں اپنے اندر عاجزی، تواضع اختیار کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو خاموش کر لینا چاہیے۔ یہی خاتون معاشرے میں مقبولیت پاتی ہے۔ تو میں نے بات شروع کی، جب اللہ کی ذات عالی سے مرد ہوں، خواتین ہوں، ان کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے صحیح بن جاتا ہے تو اللہ ایسی مقبولیت عطا فرماتے ہیں کہ لوگ دعائیں کروانے ان کے پاس آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، رابعہ بصریہ کی زندگی کو اٹھائیے اور پڑھیے۔ 1000 سال گزر گئے انہیں دنیا سے گئے ہوئے، تذکریات چل رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی، سینکڑوں صفحات کی کتابیں، ہزاروں صفحات کی کتابیں رابعہ بصریہ کی زندگی کے اوپر لکھی جا رہی۔ کیا تھا؟ اس رستے اور محنت کو اختیار کیا تھا جس رستے اور محنت پہ چل کے اللہ کا تعلق مل جاتا ہے، اللہ مل جاتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گوجرا میں تشریف لائے، وہاں کے ایک رہنے والے تھے حاجی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سنا ہے جس لائن پہ آپ چل رہے ہیں اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ مل جاتے ہیں۔ فرمایا جی حاجی صاحب مل جاتے ہیں، لیکن کچھ محنت کے بعد ملتے ہیں، کچھ مجاہدات کے بعد ملتے ہیں۔ آج کی خاتون کہے گناہ بھی کرتی رہوں، اپنی من مرضی کی زندگی گزاروں اور صبر بھی نہ کروں، شکر بھی نہ کروں، اپنے اندر کوئی قربانی کا جذبہ بھی نہ پیدا کروں، کوئی مجاہدہ بھی نہ آئے میرے اوپر، اور اپنے نفس کے اوپر مشقت بھی نہ کروں، اپنے اندر برداشت بھی نہ پیدا کروں، تو مجھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی مل جائے، یہ تو عجیب سا خیال ہے، بہت عجیب خیال ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ نفس کو توڑنا پڑتا ہے اللہ کو پانے کے لیے، نفسی خواہشات کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کو پانے کے لیے۔ ہاں، منزل پہ جب ہم پہنچے تو دیکھ کر حیران سب ہوئے، منزل پہ جب ہم پہنچے تو دیکھ کر حیران سب ہوئے، کسی نے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے۔ منزل پہ دیکھ کے تو سب حیران ہو رہے ہیں، رابعہ بصریہ، رابعہ ادویہ، فاطمہ الزہرا، فلاں فلاں خواتین بڑی نیک تھیں، بڑی منزلیں تھیں، بڑی کرامات تھی، بڑا ان کا اللہ سے تعلق تھا، لیکن کبھی پوچھیں کہ وہ کیسے پہنچے ہیں، انہیں یہ منزل کیسے ملی؟ اپنی خواہشات پر عمل کرتے منزل نہیں ملتی۔ ہاں، یہاں تم اپنی خواہشات کو چھوڑو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پھر تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔
وہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ زندگی گواہ ہے مشائخ کی۔